السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ علم ہوگا تب بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچانے گا، ایمان کو پہچانے گا، نیک اعمال کو پہچانے گا، پھر اس پر عمل کر کے اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر دعا فرمایا کرتے تھے، جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ رب زدنی علما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ آپ بھی یہ دعا کیا کریں۔ اس دعا سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے علم میں اضافہ فرماتا ہے، اور جوں جوں علم بڑھتا ہے پھر اس پر عمل بڑھتا ہے، تب اللہ کی رحمتیں بندے پر نچھاور ہوتی ہیں اور بندے کی دنیا اور آخرت منور ہوتی ہے۔ علم کا لغوی مطلب حقیقت کو پا لینا، پہچان لینا، یقین کر لینا، ادراک کرنا ہے، یعنی کسی چیز کا جان لینا علم ہوتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس سے بندے کو پہچان ہو جاتی ہے، اس کا دل تسلیم کر لیتا ہے کسی چیز کے بارے میں جس کا علم وہ حاصل کرتا ہے۔ حقیقت میں علم ایک معرفت بھی ہے جو اصول دین اور شریعت کے احکام کی سوجھ بوجھ حاصل کر کے بندے کو مطمئن کر دیتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف بندہ رجوع کرنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ علم مجھے نہ عطا فرما جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العلم ما لا ینفع۔ اے اللہ، ایسے علم سے میں تیری پناہ کا طالب ہوں جو مجھے منافع نہ دے، جو مجھے نفع نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من العلم ما لا ینفع۔ اے اللہ، میں ایسے علم سے تیری پناہ کا طالب ہوں جو مجھے منافع نہ دے، میرے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ تو گویا ایسا علم جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا حاصل کرنا فضول ہے، اور اگر بندہ اس کے حصول میں وقت لگائے گا تو وہ وقت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے ہاں یہ بھی سوال ہوگا کہ زندگی کو کہاں گزارا، اس کے لمحات کو کہاں گزارا۔ تو اس وقت جب پوچھا جائے گا تو یہ لمحات جو بندے نے ایسے علم کو حاصل کرنے کے لیے گزارے جو شریعت میں اللہ کے ہاں اجازت نہیں تھی، تو قیامت کے دن یہ وقت گناہوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا اور ایسے علم سے نقصان ہی ہونا تھا۔ تو گویا یہ نقصان کا کام سیکھنا ہی گناہ کا کام ہے، اور پھر اگر سیکھ کر اس پر عمل کر لیا تو مکمل طور پر گناہوں میں پھنس جائے گا بندہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ایسے علم سے مجھے بچا جو منافع بخش نہ ہو، جو میرے لیے فائدے کا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو امی بنا کر بھیجا۔ امی کا مطلب کیا ہے
کہ جس کا استاد نہیں ہوتا، دنیا کی جو مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی مخلوق میں اس کا کوئی استاد نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد بھی اللہ تعالیٰ خود ہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم آپ نے ہی فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام تو پیغام کو پہنچانے والے تھے، تو اصل تو پیغام دینے والا، علم دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کی صفات ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں عالم الغیب و شہادہ، یعنی اللہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور حاضر کا علم بھی رکھتا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا علم جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 جو کہ آیت الکرسی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کو جتنا علم اللہ چاہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو جتنا علم عطا فرمائے، اور پھر علم کے ساتھ عمل جب مل جائے تو پھر اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے۔ علم کو حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرنا یا اس کو آگے نہ پہنچانا، یہ بندے کی حماقت ہے اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اس لیے جو اپنے پاس موجود ہے اس کو آگے ضرور پہنچانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ تو ایک اور حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر علم کی طلب کے لیے آپ کو چین تک جانا پڑے تو آپ وہاں بھی جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہاں تک بات آتی ہے کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ اطلب العلم، علم کو حاصل کرو، علم کو طلب کرو، اس کو تلاش کرو، اس کو حاصل کرو۔ من المہدی، مہد کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اور جھولے میں ہوتا ہے، تو وہ جھولے میں جب بندہ ہوتا ہے نا تو اس سے لے کر الی اللحد، لحد کہتے ہیں قبر کو، یعنی جھولے سے لے کر قبر تک، یعنی بچپن سے لے کر جب بندہ مرتا ہے اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو، علم کی طلب کرو، اس کی طلب میں لگو اور پھر اس کو حاصل کرو، پھر اس پر عمل کرتے رہو۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ساری زندگی علم کی پیاس کو سیراب کرنے میں گزار دو، گویا علم حاصل کرتے رہو، پھر اس پر عمل حاصل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر وہ علم جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو عطا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کی بدولت تمام صحابہ میں ممتاز ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ وہ بندہ بھی بہت بڑا سخی ہے جو علم کو سیکھتا ہے پھر اس کو پھیلا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو آدم علیہ السلام نے وہ علم آگے پہنچایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ علم آدم آدم الاسماء کلہا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نام جو تھے تمام اشیاء کے، وہ اللہ نے سکھا دیے۔ اب آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم ان کی اولاد ہیں، ہمیں وہ عطا فرما دیے گئے، تو ہم اب کتنا دیکھیں ہر چیز کے نام کا پتہ ہے، اور علم کا پتہ ہے، خاصیتوں کا پتہ ہے، صفات کا پتہ ہے، حقائق اشیاء جو ہے اب کلیئر ہیں، یعنی مکمل طور پر واضح ہیں۔ اور دنیا کا علم جیسے سائنس کہتی ہے کہ ہوا سے خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، ہوا سے خمسہ عقل کی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ علم جو ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک اس کی بو سونگھتی ہے، زبان سے ذائقہ چکھا جاتا ہے، اور جسم چھو کر اس کی گواہی دے دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ علم جو ہم ہوا سے خمسہ کے ذریعے لیتے ہیں، وہ علم سائنسی علم بن جاتا ہے جب اس کا مشاہدہ تجربے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ گویا سائنس کا علم وہ علم ہوتا ہے جس میں مشاہدہ اور تجربہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ علم کی صورت یہ بھی ہے کہ بندہ دنیا کا وہ علم حاصل کرے جو اس کے مفاد میں ہو، فائدے میں ہو۔ جیسے اب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ خلا کا علم جو ہے، سورج، چاند، ستارے، گلیکسی، زمین، اس کی کشش ثقل، اور پھر اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ علم اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس علم کے حصول کی بھی اگر بندہ کوشش کرے تو یہ بھی بندے کے لیے اللہ کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ علم کوئی بھی ہو، لیکن اس علم سے بچنا چاہیے جو نفع بخش نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب دنیاوی علم کے لیے دیکھیں، دنیا کا علم یہی کہ لکھنا پڑھنا سیکھنا، اور جو کہ بنیادی علم ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی وہ متجسس ہوتے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جنگ بدر میں جب قیدی وہ تھے، ان قیدیوں کو یہی حکم دیا گیا کہ آپ دس دس طلبہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کتنا خوبصورت یہ حسین مشورہ دیا کہ 10 بندوں کو آپ علم سکھا دیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ تو گویا علم کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ جب سیکھ لیتے ہیں بندہ، تو پھر اس کی جستجو کے اوپر ہوتا ہے، اس کے ایمان اور اس کے اندر جو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن پاک سے محبت اور دین کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، پھر وہ کھل کر سامنے آتی ہے جب اس کو علم ہو جاتا ہے۔ پھر اس علم کو آگے پہنچانے والا جب بنتا ہے تو یہ محبت جو ہے وہ کھل کر بندے کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں اور جو علم جن کے پاس نہیں ہوتا، وہ برابر کب ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الذین، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ جو لوگ علم نہیں رکھتے اور جو لوگ علم رکھتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے ہمارے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ آپ خود دیکھیں
کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے جن کے پاس کسی چیز کا علم ہوتا ہے اور جس کے پاس علم نہ ہو، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ علم بغیر عمل محض گمراہی ہے، یعنی اگر علم ہے اس پر عمل نہ کرے تو گمراہی پیدا کرتا ہے، اور عمل کے بغیر علم ایک وبال جان ہے۔ دیکھیں نا، علم کے بغیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بتائی کہ علم کے بغیر عمل محض گمراہی ہے، یعنی اگر آپ عمل کرتے ہیں لیکن اس کا علم پہلے نہیں ہے تو گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے علم حاصل کریں، جیسے آپ نماز پڑھنی ہے، اس کو پورا علم اس کا حاصل کریں، پھر اس کو نماز کو پڑھیں۔ تو اگر علم اس کا نہیں ہوگا تو آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی غلطی کر بیٹھے، تو وہ الٹا آپ کے اوپر گناہی لکھا جائے۔ اسی طرح دین کے بارے میں علم پورا بندے کے پاس آ جائے گا تو پھر اس کے بعد عمل کرے گا، تو پھر اس کو وہ عمل اس کے لیے متبرک ہوگا، اس کا صلہ ملے گا، اس کے بارے میں فرشتے لکھیں گے، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ لیکن اگر عمل کرتا ہے بندہ، علم اس کا نہیں ہے بندے کا، یعنی علم کے بغیر عمل کر رہا ہے، تو گمراہی ہو سکتی ہے، بندہ اپنے رستے سے بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر یہی ہے کہ علم حاصل کرے، بندے کو پورا قرآن پڑھنا چاہیے اور شریعت کے بارے میں پہچاننا چاہیے، اسلام کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا کے علم کے لیے بہت موٹی موٹی کتابیں بندہ پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ میٹرک میں ہو یا وہ جیسے ادھر جی سی ایس سی ہوتی ہے، تو ہائی اسکول میں ہو یا کالج میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو، تو آپ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ حیرت کی بات ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ بوجھ کے پڑھنا چاہیے اور شریعت کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی پڑھنا چاہیے، اس طرح سے اپنی زندگی کو بنانا چاہیے۔ عورتیں ہیں تو وہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں پڑھ کے اس سے روشنی لیں اور اس طرح اپنی زندگی بنائیں۔ تو یہ اگر ایسا بندہ کر لے، علم حاصل کر کے پھر عمل کرے، تو گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کے بغیر علم ایک وبال جان ہے، یعنی اگر علم حاصل کیا ہوا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے وبال جان ہے، مصیبت بنے گی۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یہ علم تو نے حاصل کیا تھا، اس پر عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ تو بندہ پھر کیا جواب دے گا؟ تو بہتر ہے ادھر ہی کام کر لے کہ جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرے۔ اگر علم اپنے پاس موجود ہے، عمل نہیں کرتا، تو وہ اسی کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ بعض اوقات بندے کو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس کی مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ تو بہتر کیا ہوتا ہے کہ یہاں دنیا میں بھی وہ مصیبت سے بچے گا، آخرت میں بھی وہ مصیبت سے بچے گا، اگر جو علم اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو استعمال کر لے تو، اور پھر اپنے آپ کو بچا لے۔ لیکن علم وہ جو نفع والا ہوتا ہے، دوسروں کو نہ نقصان ہو نہ اپنا نقصان ہو، ایسا علم جو دوسروں کے لیے نقصان والا ہو، اپنے لیے نقصان والا ہو، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری روش جو ہے اسی علم کی طرف ہونی چاہیے جو معرفت پیدا کرے۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچان، جس سے ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، پھر ہم قرآن پاک کو پہچانیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، اور ایمان کو پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے اپنے اندر استقامت بخشی جاتی ہے، پھر عمل کیسے کیے جاتے ہیں، اور نیک اعمال جو ہیں اس کی طرف رجوع کیسے ہوتا ہے، جس سے دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے،
اور جس سے اللہ کا خوف بندے میں آتا ہے، اور دین سے سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت بندے کو وہ علم کے ساتھ عمل پر لے آتی ہے، اور پھر عمل میں خلوص پیدا کر کے اس میں خیر خواہی دوسروں کے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ جذبہ اخوت، مساوات، ہمدردی، باہمی تعاون پیدا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ماحول کو پرسکون اور پرامن بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا علم عطا فرمائے، اور دین کا علم جو ہے عطا فرما کے ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی جو ہے بہتر بنا کے ہمیں اللہ تعالی اپنے ہاں مشرف فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔